أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ اس نے موسیٰ نے یہاں کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے۔ یہ سورہ کہف کی 64 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی بھول چوک اور معمولی سی لغزش بھی قابل پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرماتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ جو اللہ کے پاس بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب مجمع میں یہ کہا کہ پوچھے جانے پر کہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور بندے کا پتہ اور نشان بتایا کہ میرا ایک بندہ اور ہے فلاں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے علم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کا پتہ پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انداز میں اس کا پتہ بتایا کہ وہ دو سمندروں کا جو ملاپ جہاں پر ہوتا ہے اس مقام پر تم کو میرا بندہ ملے گا، اور تم اپنی تھیلی میں ایک مچھلی لے کر چلے جانا، اور وہ مچھلی جہاں پر گم ہو جائے اس مقام پر یہ سمجھنا کہ وہ تمہاری منزل مقصود ہے۔ وہ مچھلی لے کر نکلے اور راستہ طے کرتے رہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر وہ لوگ آرام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور ان کے ساتھ جو ان کے خادم تھے وہ بیدار تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی اس عجیب و غریب انداز میں نکل کر وہاں سے سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ اس کا تذکرہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کرنا چاہا ان کے اٹھنے کے بعد، لیکن شیطان نے ان کو بھلا دیا، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں یہ بات آئی ہے کہ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ یعنی اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا، وہ بھلاوے کو۔ خادم نے اپنے بھول کا اعتراف کرتے ہوئے وہ مچھلی کو جو عجیب و غریب انداز میں جو سمندر میں چلی گئی تھی اس کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو سنایا، اور اس کا اصل محرک شیطان کو قرار دیا، جو انسان کو بھلاوے میں ڈال کر اس کی توجہ اہم کاموں کی طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ اب یہ مقام سے آگے بڑھ گئے تھے جہاں پر ان کو رکنا تھا، جس کی وہ تلاش میں تھے، تو دونوں اپنی قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ قدموں کے نشانات صحرا میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اس طرح چٹان کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چٹان صحرا میں ساحل سے قریب تھی۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ چٹان کے پاس جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ سر سے پیر تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر اس کو سلام کیا تو اس نے پوچھا کہ اس جنگل میں کس نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی
آنے کی حاجت بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے جو علم سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ اس علم میں سے کچھ سکھائیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ جس کے بارے میں قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا، لیکن صحیح بخاری حدیث میں ان کا نام حضرت خضر بتایا گیا، اور فرمایا کہ جس کو ہم نے رحمت عطا فرمائی تھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر نبی بھی اور پیغمبر بھی تھے اور ولی بھی تھے۔ نبی ہونا آیت کے اس حصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اشارہ نبوت کی طرف ہے کہ ہم نے اس بندے کو خاص طور پر رحمت عطا فرمائی تھی، رحمت سے سرفراز فرمایا تھا اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ اصل میں ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو تشریعی علم جسے کہا جاتا ہے، احکامات جس میں دیے جاتے ہیں، اور دوسرا علم ہوتا ہے تکوینی غیر اختیاری علم جو معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اسرار اور رموز کا علم ہوتا ہے۔ علم کونیہ جسے کہا جاتا ہے، کائنات میں جو حالات جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں وہ تکوینی طور پر پیش آتے رہتے ہیں۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کئی ایک موقعوں پر اگر دیکھیں تو شریعت کیا حکم میں کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہی چیز تکوینی طور پر وہ جائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، شرعی طور پر کسی کی جان ناحق لے لینا ناجائز ہے، لیکن تکوینی طور پر یہ کام انجام پاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے۔ کسی کو ترقی دے دینا، کسی کو زوال پذیر کر دینا، کسی کو اونچا اٹھا دینا، منصب اور مہدہ دے دینا، اور کسی کو زیر کر دینا، کسی کو ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا، یہ سب کام جو دنیا میں کائنات میں جو چلتے رہتے ہیں یہ تکوینی امور ہے۔ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو دی تھی اور ان کو اس کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا ان کو، اس اسرار و رموز کا علم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے ہی عطا فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کو ہم نے رحمت اور علم عطا فرمایا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا، کہ نبوت کا علم تھا، اور یہ نبوت کا علم بذریعہ وحی آتا ہے، صرف الہام کی بنا پر نہیں۔ ایسا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بہت سے انسانوں کو اپنے بہت سے علوم بانٹتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اپنے ولیوں کو کشف و الہام کے ذریعے سے کئی ایک چیزیں اللہ تعالیٰ معلوم کرا دیتے ہیں، لیکن وہ حجت نہیں بن سکتا شریعت کے حکم کے مقابلے میں۔ شریعت کے کسی حکم کو اس کی وجہ سے ٹالا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، کوئی استثنائی صورت شریعت کے حکم میں لائی نہیں جا سکتی اس کی وجہ سے کہ کسی کو کشف و الہام کے ذریعے سے کوئی ایسا تکوینی علم حاصل ہوا ہو، جب تک کہ وہ وحی الہی نہ ہو۔ تو حضرت خضر کو وحی الہی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے ان کو رحمت دی تھی، مطلب یہ ہے کہ نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مطلع کرتے ہیں، ورنہ دیگر بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جن کو کئی ایک علوم دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی بنا پر کہ مجھے تکوینی طور پر علم دیا گیا ہے، لہٰذا میں شریعت کے خلاف یہ حکم کر سکتا ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں۔ تاکہ بہت سے اس آیت کی بنا پر اور ایسے حکموں کی بنا پر جو تکوینی طور پر جو انجام پاتے رہتے ہیں، یعنی جو جاہل قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں وہ تصوف کو بدنام کرنے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تصوف اور چیز ہے، یعنی طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت میں کوئی چیز حرام ہے لیکن طریقت میں وہی چیز جائز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی صوفی طریقت کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے نکل جائے اور وہ کوئی
گناہ کے کام، گناہ کبیرہ کا کام کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور کھلا فسق و فجور کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو بھی اس کے اوپر لعنت ملامت نہیں کی جانی چاہیے اور اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جاہل قسم کے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے بغیر طریقت ہو ہی نہیں سکتی۔ شریعت کی منزلیں طے کرنے کے بعد ہی طریقت کی منزلیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو کوئی اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کہنا چاہیے اس کے تعلق سے۔ شریعت کو پورا کرنے کے بعد ہی، اس پر چلنے کے بعد ہی طریقت کی منزلیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ کئی ایک موقعوں پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جو ہے غیر شرعی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو متبع شریعت متبع سنت بالکل نہیں ہو سکتا، برہنہ کھڑا ہوا ہے، گندے کپڑوں میں ہے، طہارت نہیں ہے، اس کو پاکی صفائی کا خیال نہیں ہے، نشہ کر رہا ہے اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ مجذوب ہے اور یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ بالکل غلط اور احمقانہ تصور ہے اور بات ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو متبع سنت ہے وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، جو متبع سنت اور شریعت نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، چاہے اس کے ذریعے سے کوئی شعبدے ہو رہے ہو، کرامتیں ظاہر ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہو، آسمانوں پر اڑ رہا ہو، پانی پر چل رہا ہو، تو بھی کہا گیا کہ وہ اگر متبع سنت نہیں ہے اور وہ منمانی کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، غیر شرعی حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو اس کی آڑ لے کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں تکوینی علم حاصل ہوا ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف بھی اگر کر رہے ہیں تو اس کو خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، شریعت اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اگر ایسا تکوینی علوم کو جو ہے ایسے بانٹ دیا جائے، اگر اس طریقے سے ہر کس و ناکس جو ہے کہنا شروع کر دے گا کہ مجھے تکوینی علم ملا ہوا ہے اور میں یہ کام جو کر رہا ہوں وہ علم ہی کی بنا پر کر رہا ہوں، شریعت کے خلاف ہر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، تو اس قسم کے کام کرنے کی کسی کو بھی اجازت اور اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تکوینی علم جو دیتے ہیں عام طور پر تو فرشتوں کو عطا کرتے ہیں یہ علم۔ اس لیے حضرت خضر کے تعلق سے بعض لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ ان کے اس خیال کی تائید آیت کے ان الفاظ سے نہیں ہوتی، کیونکہ جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت سے نوازے جانے کا لفظ جو آیا ہے وہ نبیوں کے لیے آیا ہے، فرشتوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ عام طور پر فرشتوں کو تکوینی احکامات نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مامور کرتے ہیں، اور وہ فرشتے تو ظاہر بات ہے انسانوں کو نظر نہیں آتے، نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، وہ اپنے کام انجام دیتے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں، کس کو ہلاک کر رہے ہیں، کس کو بچا رہے ہیں، کس کو عہدے دے رہے ہیں، کس کو عہدوں سے نیچے اتار رہے ہیں، کس کو ترقی دے رہے ہیں، کس کو جو ہے زوال دے رہے ہیں۔ یہ سب کام چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی مشیت سے، اور اس کی کائنات میں یہ کام فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت خضر کو جو ہے اس کام پر مامور کیا تھا، جو اس واقعے میں جو ہے یہ بات چل رہی ہے کہ جو تکوینی امور تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا، اور اپنی رحمت سے نوازے جانے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ امتیازات بخشتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھلائی، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی اور زبان سمجھنے کی صلاحیت بخشی۔ اس طرح خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حالات و واقعات کے پیچھے جو اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں ان کا علم بخشا، جس نے ان کے اندر معاملہ فہمی کی غیر معمولی صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور رسول تھے جو خضر علیہ السلام کے اسی امتیازی علم سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی غرض سے انہوں نے یہ سفر کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضرت خضر سے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص علم عطا فرمایا ہے
جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو ایک علم عطا فرمایا ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی تشریعی علم جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تشریعی طور پر جو علم عطا فرمایا تھا وہ کسی اور کو عطا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اگلی آیت میں جو ہے یہ بات بتائی، قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ رشد معاملہ فہمی کی جو تعلیم آپ کو دی گئی ہے میں اس سے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو حضرت خضر نے اس کے جواب میں فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ ان باتوں پر کس طرح صبر کر سکیں گے جو آپ کے دائرے علم سے باہر ہے، یعنی جو باتیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہیں، جو معاملات جو حالات سے آپ واقف ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ صبر کیسے کر سکیں گے؟ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، انہوں نے ان سے کہہ دیا۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تکوینی امور کے اسرار ان کے اوپر جو کھول دیے تھے، اس سلسلے میں وہ مناسب عملی تدابیر اختیار کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے علم کے دائرے سے باہر تھے۔ وہ ان تدابیر کو غلط تصور کرتے۔ ظاہر بات ہے تشریعی علم الگ چیز ہے، تکوینی علم الگ چیز ہے۔ تو جب انہوں نے اس سے علم سیکھنے کی بات کہی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس پر صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کیسے صبر کریں گے جس کے بارے میں آپ کو کچھ علم و اطلاع ہی نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بار بار کہنے کے باوجود یہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس پر صبر کر لوں گا۔ ایک کڑی شرط تھی جو حضرت خضر علیہ السلام نے لگائی تھی، اور آخر میں ان کے صبر کا امتحان ہوا۔ اس میں یہ کہنے لگے کہ سوال نہ کریں آپ مجھ سے، میں جو بھی کرتا جاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں اس معاملے کی حقیقت آپ کے سامنے واضح نہ کر دوں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، یہ کہہ کر ان کو بتا دیا گیا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، اور آئندہ جو ہے جو واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔